تو میری درخواست ہے کہ اگر آپ اسلام ان بھائیوں سے جو مزار جاتے ہیں مسلمان بھائیوں، مزار پہ جانا بالکل غلط ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ قبر پہ جاؤ، اگر آپ قبر پہ جائیں گے تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ آپ کبھی نہ کبھی مرنے والے ہیں، تو اللہ پہ اور یقین کریں گے، آخرت پہ یقین ہوگا۔ تو قبر پہ جا کے ان کے لیے دعا کرنا صحیح ہے۔ جو آدمی مر چکا ہے ان کے لیے دعا کرو، ان کو دعا نہیں کر سکتے۔ یو کین پرے فار دیم ناٹ ٹو دیم، مطلب ان کے لیے دعا کر سکتے، ان کو دعا نہیں کر سکتے۔ آپ سمجھ رہے؟ وہ بیچارہ شخص مر گیا ہے، اچھا شخص تھا، اس کے لیے دعا کر سکتے اللہ اسے جنت فردوس دے، انہیں نعمت دے، انہیں معاف کرے، وہ تک ٹھیک ہے۔ لیکن جا کے یہ بولے کہ میرے ایگزامینیشن میں میرے نمبر کم ہے تو بابا نمبر اچھے کر لو، یہ بالکل حرام ہے۔ شفا، قرآن مجید میں کم از کم 25 آیتیں ہیں جس میں لکھا ہے شفا، شفا مطلب سفارش، وسیلہ حرام ہے۔ 2 آیت میں لکھا ہوا ہے صرف ان کو اجازت ہے جو اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو اجازت دیں گے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں۔ آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے۔ باقی لوگ کو تو چھوڑو، سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے۔ جو شخص مر چکا ہے ہم انہیں عزت کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے، لیکن ان کی پوجا نہیں کرتے، ان کی عبادت نہیں کرتے۔ عبادت صرف اللہ کی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے جو گفتگو کی وسیلے کے حوالے سے، قرآن پاک کی آیات سے جو چیز ثابت کی وہ درست ہے۔ یہی وہ شرک تھا جو کفار مکہ میں تھا۔ وہ اللہ کو مانتے تھے، کفار مکہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو رب بھی مانتے تھے، زمین بنانے والا، آسمان بنانے والا، بارش برسانے والا مانتے تھے۔ ان کے اندر شرک کی بیماری کیسے داخل ہوئی؟ انہوں نے جو اپنے اولیاء بنائے ہوئے تھے، اپنے بزرگان بنائے ہوئے تھے، ان کے بارے میں وہ کہا کرتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ہماری سنتا نہیں ہے، ان کی موڑتا نہیں ہے، یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ یہ ایک جرم تھا کفار مکہ کا۔ اسی بنیاد پہ ان کے ساتھ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا۔ اسی بنیاد پہ، یہی مخالفت کی بنیاد تھی کہ وہ تنہا اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ اللہ کے ساتھ اوروں کی عبادت کرتے تھے، اور ان کو وسیلہ سمجھتے تھے کہ جب تک ہم ان کو راضی نہیں کریں گے، ان کے سجدے، رکوع، طواف، نذر، نیاز، ذبح، قربانی نہیں کریں گے، اللہ بھی ہماری نہیں سنے گا۔ آج کچھ ایسا ہی عقیدہ بعض کلمہ گو انسانوں کے اندر بھی موجود ہے، وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ان بابا جی کا واسطہ وسیلہ نہیں دیں گے تو ہماری بات سنی نہیں جائے گی۔ جائز وسیلہ ہے کہ آپ اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارو، آپ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کرو اور نیک بزرگ سے دعا کرواؤ، یہ جائز ہے۔ حرام اور شرک کی طرف لے جانے والا وسیلہ کیا ہے کہ اللہ کے سامنے انسانوں کو جاہو حشمت کو، ان کے مقام کو رکھ کے کہو کہ اے اللہ ان کے واسطے ہمیں عطا فرما دے، ان کے صدقے ہمیں عطا فرما دے۔ دعاؤں کو ہمیشہ وسیلے سے کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ سیدھے بھی سنتا ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے لیا وسیلہ لیکن بہت مختصر، عموماً وہ دعائیں اپنی مانگ لیا کرتے تھے۔ اب سوال تھا بھائی کا کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم دعا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تھے اور حیات تھے تب یہ بالکل درست تھا۔ خدا محتاج ہے، اللہ نبی کا بھی محتاج نہیں، کسی کا محتاج نہیں، وہ بے نیاز ہے۔ کتنی اہم بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، وہ بے نیاز خدا جو کسی نبی کا محتاج نہ ہو کر کے بھی رسول کے واسطے سے بندوں سے کلام کر رہا ہے، اور وہ بندہ کتنا بے وقوف ہوگا جو محتاج ہو کر کے بھی نبی کے واسطے کو انکار کرتا ہے، نبی کے وسیلے کو بیچ میں سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ خدا تو محتاج نہیں، لیکن اس کی شان ہے کہ وہ بندوں سے نبی کے واسطے سے کلام کر رہا ہے، اور یہاں بندہ تو محتاج ہی ہے، جتنے بندے محتاج ہیں، ان میں سے جس بندے نے بھی یہ کلام کیا، رب تبارک و تعالیٰ کا پتہ ہمیں چل گیا ہے، اب رسولوں کی ضرورت نہیں۔ ایک فتویٰ نکلا تھا پاکستان سے، ہمارے زمانے طالب علمی میں، پڑھنے کے زمانے میں ایک فتویٰ جس کی تردید میں حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے رد میں لکھا تھا کہ ایک صاحب نے فتوے میں یہ لکھا ہے، ان الدین لا يحتاج الى احد حتى الى الرسول،
دین کسی کا محتاج نہیں، حتیٰ کہ رسول کا بھی محتاج نہیں۔ تو اس پر فتویٰ لکھتے ہوئے انہوں نے رسولوں کو ہٹا دیا، اور بعض لوگوں نے یہ تک کہہ دیا کہ نبی اور رسول کا کام ایک پوسٹ مین کی طرح ہے، ایک ڈاکیہ کی طرح ہے۔ پوسٹ مین کا کام ہے ایک کا لیٹر لا کر کے دوسرے تک پہنچا دے۔ میں نے خط لکھا یہاں سے پوسٹ آفس میں ڈال دیا، ڈاکیہ جو ہوتا ہے، پوسٹ مین جو ہوتا ہے، وہ خط لے کر کے اس ایڈریس پر پہنچا دیتا ہے جو ایڈریس میں نے لکھا ہے۔ تو پوسٹ مین کا کام اتنا ہی ہوتا ہے۔ تو بعض احمقوں نے، جاہل ایسے لوگوں نے جو نبیوں کے متعلق کلام کیا ہے کہ نبی اور رسول کا مقام صرف پوسٹ مین کی طرح ہے، کہ اللہ کا رسالہ، اللہ کا پیغام انہوں نے بندوں تک پہنچا دیا، بس کام ختم ہو گیا۔ میرے عزیزوں، کتنی بھونڈی بات ہے اور کتنی گری ہوئی بات ہے۔ نبیوں کے متعلق ایسے بھی عقائد آج بازاری کتب میں مل رہے ہیں، کتابوں میں، اردو کی کتابیں ملتی ہیں جن میں یہ بھی لکھا گیا ہے نبیوں کا مقام، نبیوں کا مرتبہ اللہ کے نزدیک ایسی ہی ہے جیسے ایک چمار کا۔ معاذ اللہ رب العالمین، نعوذ باللہ من ذالک، 100 بار معاذ اللہ۔ نبیوں کے مقام کے سلسلے میں یہ کوئی اور نہیں، علماء نام سے کتابیں، وہ بھی اپنے لیے عالم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، مولانا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کتابوں میں لکھ ڈالے ہیں۔ میرے عزیزوں، یہ میری ذمہ داری ہے کہ جب نبیوں کے مقام کی بات آئے تو میں یہ تمام اعتراضات بھی آپ کے سامنے کھل کر کے رکھوں کہ ہم اہل سنت و جماعت الحمدللہ نبیوں کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کس قدر مقام نبوت کا احترام کرتے تھے۔ ایک آیت قرآن پاک میں آئی حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، یعنی زلیخا نے یوسف علیہ السلام پر بری نیت سے حملہ کیا، کپڑا پکڑ لیا تھا، واقعہ آپ کو معلوم ہوگا، کمرے میں بند کر کے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی، جبکہ شادی نہیں ہوئی تھی یوسف علیہ السلام سے، نکاح نہیں ہوا تھا۔ تو برا ارادہ کیا، اور قرآن میں 2 لفظ ہیں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا۔ تو ترجمہ کرنے والے بعض علماء نے یہ کہا زلیخا نے یوسف کے ساتھ برا ارادہ کیا اور یوسف نے بھی زلیخا سے برا ارادہ کیا۔ تو نبی جب برا ارادہ کر لے ہیں تو پھر وہ نبوت کے مقام سے ہی گر گیا، جبکہ آیت کا تعلق آگے ہے لولا ارآ برہان ربہ، یعنی یہ تو ان کے ہوش و گمان میں بھی نہیں آ سکتا کہ وہ برا کریں۔ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں پر ہمارے عقیدے کو بچایا، اسی لیے ہم کنز الایمان کا حوالہ دیتے ہیں، وہ ایمان کا خزانہ ہے۔ زلیخا نے برا ارادہ کیا یوسف کے ساتھ، اور یوسف برا ارادہ کیسے کرتے جبکہ اللہ کی برہان ان کے ساتھ تھی، رب تبارک و تعالیٰ کی حمایت ان کے ساتھ تھی۔ اور ہم سیدھے پہنچے حرم میں، اور جیسے ہی کعبہ پر پہلی نظر ملی، ہم کو ہر فرقے نے کہا تھا جیسے ہی کعبے پہ پہلی نظر پڑے دعا کرو، فوراً دعا قبول ہو جائے گی۔ پہلی نظر کعبے پر دعا قبول کیسے؟ کعبے کی دیوار تو پتھر کی ہے، خدا تو ہے نہیں۔ تم تو کہتے تھے خدا سے دعا کرو، یہاں دیوار دیکھ کے دعا کرو، غیر اللہ دیکھ کے دعا کرو۔ یہ سمجھ ہی نہیں پائے کہ اصلیت میں غیر اللہ کون ہے۔ جو اللہ کا نہ ہو وہ غیر اللہ ہے۔ اللہ جسے اپنا کہے اسے آپ غیر کہیں گے؟ بہرحال انہی کی لینگویج صحیح۔ اس سے پتا چلا کہ اگر اللہ پتھر پسند کر لے تو اسے بھی دیکھ کے دعا کرنا چاہیے۔ حجر دیکھ کے دعا کیا جا سکتا ہے، پسند اللہ کا پسندیدہ بشر دیکھ کے دعا نہیں کیا جا سکتا۔
اسی پہ حج نہیں رکتا، وہ جانتا ہے کہ بڑے ضدی لوگ ہیں، اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو مسلمانوں کو ہی مارنے کو ثواب سمجھتے، ایسے لوگ ہیں جو نماز کو بندگی نہیں سمجھتے، اپنی مجبوری ہے، اپنائے ہوئے ہیں۔ اور یہ جہاد جو ہے اسلام میں برائی سے لڑنے کے لیے، یہ برائی سے نہیں لڑتے، خود برے ہیں، بروں سے یہ امید رکھ رہا کہ وہ برائی مٹائیں گے۔ آج آپ یہ سب ایکسپوز ہو چکے ہیں، اب آگے بڑھیے، کہاں جانا ہے؟ گھستے ہی طواف شروع کر دوں؟ نہیں، مطاف میں داخل ہوا طواف شروع کروں؟ نہیں، اسلام میں یہ نہیں ہے۔ پھر کیا کرنا؟ جا حجر اسود کے سامنے، اسٹارٹ وہاں سے لے، حجر اسود کے سامنے جا گئے اور اس کو چومو، بوسا لو، اور پھر اسٹارٹ کرو، پہلے بوسا پھر طواف، دوڑایا تو مگر چموایا پہلے، چومو پہلے، چلو ایک بار چوم، نہ بار بار چومو تاکہ دماغ صحیح ہو جائے، اور اپنے ملک میں جا کر غیر اللہ کے چومنے کو شرک مت کہنا، اللہ کے سب سے بڑے گھر میں کر کے گئے ہو۔ اس پر وہ یہ کہتے ہیں ہم تو نہ چومتے۔ کیوں چومتے ہو؟ کیا کریں، اللہ کے نبی نے چوما ہے اس لیے ہم چومتے ہیں۔ یہ نادانی سے فاروق اعظم کی بات ہی نہیں سمجھے، آدھا لیا آدھا چھوڑ دیا، پورے واقعے کا دوسرا چیپٹر بتاتے ہی نہیں۔ پورا واقعہ یوں تھا فاروق اعظم کا کہ جب وہ حجر اسود کے سامنے پہنچے تو فرمایا حجر اسود میں جانتا ہوں تو نہ نفع پہنچاتا ہے نہ نقصان، مگر اس لیے میں تمہیں چوم رہا ہوں کہ میرے نبی نے چوما۔ یہ آدھی بات لے کے یہ چل رہے ہیں کہ نبی نے چوما اس لیے ہم چومتے ہیں۔ یہ تو بتاؤ نبی نے کیوں چوما؟ ہمارے چومنے کی وجہ نبی کا چومنا ہے۔ ارے ہم اس لیے چومتے ہیں کہ نبی نے بوسا لیا، نبی نے کیوں بوسا لیا، اس کی وجہ کیا ہے، وہ نہیں بتائیں گے۔ جیسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ تو نفع پہنچاتا نہ نقصان، اس لیے چومتا ہوں کہ نبی نے چوما، وہیں پر مولا علی مشکل کشا کھڑے ہیں۔ باب العلم کھل گیا، علم کا دروازہ کھل گیا، اور کہا یا امیر المومنین، یہ حجر اسود نفع بھی پہنچاتا ہے نقصان بھی۔ پلٹ گئے فاروق اعظم، بھروسے والے نے کہا ہے، اس زبان سے الفاظ نکلی ہے جس زبان پر مصطفیٰ بولتے ہیں، انا مدینۃ العلم ولی بابا۔ کیسے؟ تو حضرت علی نے راز کھول دیا کہ یہ حجر اسود میدان محشر میں مومن کے ایمان کی گواہی دے گا اور کافر کے کفر کی گواہی دے گا۔ تو جب مومن کے ایمان کی گواہی دے گا تو مومن کو فائدہ پہنچے گا، کافر کے کفر کی گواہی دے گا کافر کو نقصان پہنچے گا، تو نفع نقصان دونوں پہنچتا ہے کہ نہیں؟ اس پورے واقعے کو صحیح بخاری کی شرح فتح الباری کے مقدمے میں مولانا عبدالحی لکھنوی نے یہ پورا واقعہ بیان کیا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ حوالہ اس لیے ان کے حوالے کر رہا ہوں تاکہ ناجائز حوالے سے بچ جائے اور حوالے کا بزنس نہ کریں۔ تو یہ انہیں نظر ہے کہ مولانا عبدالحی لکھنوی کچھ ہماری جماعت کے نہیں ہیں، لیکن سچ تو وہ بھی کبھی کبھی بول دیتے ہیں جو سچے نہیں ہوتے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حجر اسود
مومن کے ایمان کی گواہی دے گا اور کافر کے کفر کی گواہی دے گا. یہ زبان مرتضی کا اعلان ہے, یہ حج اسود کے اسٹیٹس کا بیان ہے. تو یہ محشر میں بیکار نہیں رہے گا, گواہی دے گا مومن کے ایمان کی اور کافر کے کفر کی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کعبے میں کافروں کا داخلہ ہی بند ہے, دخول ہی ممنوع ہے, انٹری آف دی ڈسبلیورز اینڈ مشرک ورشپر آف ایڈلس کانٹ انٹر انٹو حرم پروہیبیٹڈ اسٹرکٹلی, بورڈ لگا ہے ممنوع ہے داخلہ کفار و مشرکین. تو جب کافر و مشرک داخل ہی نہیں ہوگا تو یہ کس کے کفر کی گواہی دے گا؟ اللہ 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 اللہ. لہذا ضروری ہوا کہ صرف ایمان والے ہی حج نہ کریں,